وجیل الحسن صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ پہلا جو عشرہ ہے جس کو رحمت کا عشرہ فرمایا گیا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اس مبارک پروگرام کا اہتمام کرنے کا اور بلانے کا۔ نوازش۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ، یہ ایک مبارک سنہری موقع پھر عطا کر دیا۔ جی جی، یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی بہار لگ گئی ہے۔ ایک دفعہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا ہے، بے شک، یہ تو میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بلایا اور فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، ایسے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا حضور یہ خلاف عادت آپ نے کوئی عمل فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ صحیح۔ تو پہلی بات جو میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ آقا حضور جس کو رمضان مبارک مل جائے صحیح اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ بڑا بد نصیب ہے، بالکل، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو رمضان مبارک آ گیا ہے، اس کی ہر ہر گھڑی، اس کا ہر ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے عشرے سے شروع ہو جاتا ہے کام؟ بالکل۔ یہ دیکھیں کہ عام وقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں وسوسے، ہزاروں ایسے حملے ہوتے ہیں۔ انسان جب کوئی نیک نیتی کا ارادہ کرتا ہے، جب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو شیطانی وسوسوں کے ذریعے، شیطانی حملوں کے ذریعے عین ممکن ہے کہ وہ کام نہ کر پائے۔ لیکن اس مبارک مہینے میں اور بالخصوص پہلے عشرے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنا، اللہ رب العزت کی رحمت لوٹنا، اللہ رب العزت کی رحمت سے حصہ پانا بہت آسان ہے۔ رحمت کہتے کیوں ہیں؟ اس میں ایک اسپیشلی طور پہ آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ وہ اس بات کو بڑا واضح کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلا عشرہ اول ہوا رحمہ، فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں، اس پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ بندہ جتنا زیادہ کوئی لوٹ سکتا ہے، جتنا زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کا طالب ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے رحمت پا سکتا ہے، وافر حصہ پا سکتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے حدیث مبارکہ کا ذکر کی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث یقیناً سنی ہوگی، جی جی، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی یہ سنی ہوگی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت، لیکن ہر گھڑی رمضان مبارک کی اور بالخصوص پہلے عشرے کی اللہ رب العزت کی رحمتوں سے، برکتوں سے بھری پڑی ہے، اور اس میں رزق کی جو ہے وہ توسیع کر دی جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کچھ حدیثوں میں بالخصوص روزے کے بعد فوراً یعنی شام کو اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ وجیل الحسن صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری میں حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے 8 دروازے ہیں اس کے، اور ان میں سے ایک باب ریان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس دروازے کی کیا خصوصیات ہیں؟ بالکل، بڑا زبردست سوال آپ نے کیا جی سر، کہ ویسے تو اگر دیکھا جائے ہر مسلمان، ہر مومن کی جو نہ ہوتی ہے، جو اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ الگ طرح کی طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن نیک اعمال میں ہر مسلمان کا دل لگتا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور ہوتا ہے جس میں بندے کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے، طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے، صحیح، زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ جی جی، جیسا کہ ایک بندے کا دل کرتا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، زیادہ اس کو مزہ آتا ہے، زیادہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے تو قرآن زیادہ پڑھتا ہے۔ ٹھیک،
کسی کو قیام میں زیادہ لذت آتی تو قیام زیادہ کرتا ہے، صحیح، کسی کو صدقہ و خیرات کر کے رب کی مخلوق کو کھلا کے اگر اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، تو اسی طرح بالکل ایک روزہ دار کے والے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریان باب جنت ہے، جی یا ویسے تو یہ ہے کہ احادیث میں 8 جو دروازے ہیں جی، ان کے علیحدہ علیحدہ نام بیان فرمائے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس کی نماز کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی اس کو نماز والے دروازے سے ندا آئے گی، واہ، اور فرمایا کہ جس کو قیام جس کو صدقہ و خیرات مال سخاوت کرنے سے زیادہ لگاؤ ہوگا صحیح، اس کو سخیوں والے دروازے سے ندا آئے گی۔ سبحان اللہ، بالکل اسی طرح فرمایا کہ ریان کے اگر معنی پہ غور کیا جائے تو اس کا معنی ہے سیرابی، جی جی، اور بعض لغت شاداب بھی کہتے ہیں کہتے کہ ہیں، شادابی کہہ لیں، جی جی، چونکہ بندہ زندگی میں چونکہ یہ اسپیشلی طور پہ فرمایا کہ روزے دار جو ہوگا اس کو اس دروازے سے ندا آئے گی، سبحان اللہ، چونکہ انسان زندگی میں رہ کے دنیا میں رہ کے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کے اپنی خواہشات کو روک کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اس بات کو فوقیت دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں گا روزہ رکھ کے۔ صحیح، اب یہ یقینی بات ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کھا پی نہیں پاتا جس طرح عام ٹائم میں بندہ کر پاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اپنی وہ بھوک کو بھی روک کے رکھتا ہے، اپنی پیاس کو بھی۔ اگر دیکھا جائے تو جب بندے کو پیاس لگتی ہے عام ٹائم میں بندہ شربت پی لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، صحیح، لیکن جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو فوقیت دیتا ہے، بلکہ پانی نہیں پیتا، بلکہ وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے جب میرے روزے کا وقت پورا ہوگا تو پھر میں افطاری کروں گا۔ اور یعنی کہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو وہ انسان اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کو فوقیت دیتا ہے۔ سبحان تو اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کو اسی دروازے سے بلائے گا کہ انسان نے جن خواہشات کو جن چیزوں کو پیچھے پس پش ڈال کے اللہ کی رضا کو اہمیت دی، وہ دروازہ جو ریان دروازہ ہے سیرابی والا، جی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور سبحان اللہ، کروڑوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں واہ، اس دروازے پر اس کا استقبال کر رہی ہوں گی، سبحان اللہ، اور یہ اسپیشلی طور پہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ اس میں کچھ نہروں کا بطور خاص ذکر بالکل ملتا ہے، بالکل، یعنی کہ ویسے تو جنت ہے ہی ساری اللہ رب العزت کی رحمتوں نعمتوں سے بھری پڑی ہے، جی، لیکن یہ کہ چونکہ روزہ دار کی زندگی کا جو ہے سمجھ لیں کہ جو اس نے سب سے دنیا میں زیادہ پیاس جس پہ کاٹی ہے پیاس کاٹی ہے تو یہ بھوک اس کا کاٹی ہے انعام نے، سمجھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انہی چیزوں کے ساتھ اس کی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ اسی دروازے پر استقبال کیا جائے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اور یہ ایک اعتبار سے ایک انعام بھی ہے روزہ دار کے لیے واہ واہ، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، بالکل، تو پھر یعنی کہ ویسے تو یہ کہ جنت میں داخلہ بڑی بات ہے، لیکن کیا خوش نصیبی ہے اس انسان کی جس کو جنت کا دروازہ بلا رہا ہے، جی ادھر سے آ جائے، سبحان اللہ، ادھر سے آ سبحان جائے۔ اللہ، تو یہ سبحان اللہ، یقیناً ایک بہت بڑی خوش نصیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے روزہ دار کے لیے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ ایک دروازے کا نام رکھ دیا، فرمایا ریان، خصوصی روزے داروں کے لیے، سبحان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اللہ، انعام ہوگا سبحان اور اسی سے اس کا داخلہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔